زیغم صاحب، جیسے ہی چین ڈار صاحب گئے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں کہ گارنٹر کے طور پر آئے گا جہاں ایران بھی ٹرسٹ کر لے گا اور چیزیں آگے بڑھیں گی. پہلے وینزویلا اور اب یہاں دیکھا جائے اگر ایران میں جس طریقے سے صورتحال ہوئی، چین کے تو معاشی مفادات ہٹ ہو رہے ہیں، مگر چین کا محتاط رویہ سامنے آیا ہے. نہ تو وہ میزبانی کی پیشکش نہ ثالثی کے لیے اس طرح سامنے کھڑے ہیں. چین اگر اتنا ہی غیر فعال رہا فوجی طور پر، معاشی طور پر وہ طاقت بننے سے بھی سپر پاور والی حیثیت تک نہیں پہنچے گا، پھر بھی وہ اتنا محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے. کیا ابھی ورلڈ سٹیج پر ایکٹیو نہیں ہونا چاہ رہا چین؟ جی ہاں، چین ابھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اس طریقے سے استعمال کرے جس طریقے سے امریکہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو پورا ڈاکٹرن ہے وہ مختلف ہے. اس کا اصرار ہے کہ دنیا میں رول بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک اس کی جو تمام تر توجہ ہے وہ ایک تو اپنی ترقی پر ہے. وہ کسی طور پر بھی اپنی معاشی ترقی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیں، ایران ایک بہت بڑی معاشی طاقت تو ضرور بن چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تمام دولت کو لوگوں میں تقسیم کریں تو جو فیکس دولت بنتی ہے اس حساب سے وہ ابھی بھی امریکہ سے بہت پیچھے ہے، یورپ سے بہت پیچھے ہے. وہ اس گیپ کو کور کرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو وہ تعلق اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، تعلقات بنانا چاہتا ہے، وہ تعلقات ترقی اور معیشت کے راستے بنانا چاہتا ہے. وہ اپنی فوجی طاقت کو استعمال کر کے نہیں بنانا چاہتا، اس لیے وہ اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا. روس خود پھنسا ہوا ہے، امریکہ اس مسئلے میں حصے دار ہے، خود ایک ایگریسر ہے، کنفلکٹ کے حصے دار ہے. اسی وجہ سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل پاز ہیں ان کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، اور پاکستان کی خاص طور پر. آپ دیکھیے، جو بھارت کے بڑے معروف ایکسپرٹ ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، پراوین سواہینی، وہ بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان وہ واحد مڈل پاور ہے دنیا کی جس کی تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں. یعنی دیکھیے کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں. تینوں بڑی طاقتوں کو پاکستان قابل قبول ہے. اور اس کنفلکٹ میں آپ دیکھیے کہ اس کنفلکٹ کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے، یعنی عربوں کو بھی پاکستان قابل قبول ہے، پاکستان کے معاہدے بھی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دہائیوں کی دوستیاں ہیں، صدیوں کی دوستی ہیں. ایران کو بھی پاکستان قابل قبول ہے، اس کے ساتھ تو ہمارے 1000 سال کے تہذیبی رشتے ہیں اور ایک اچھا تعلق ہے، ایک لمبا بارڈر ہے.